الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملکہ بلقیس کا تخت کون لایا تھا، کیوں منگوایا گیا تھا، آیا کیسے، کتنی دیر میں آیا، یہ سب آج کے قصے میں سنیں گے۔ میں آپ کو ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ملکہ بلقیس کون تھی؟ حارثہ نے بے تابی سے پوچھا۔ یہ تو کہانی سنو گے جب ہی معلوم ہوگا۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا۔ تمام درباری حاضر تھے اور لشکر پر نگاہ ڈالی تو وہ تمام اپنی اپنی جگہوں پر ڈیوٹیاں دے رہے تھے، لیکن پرندوں میں ہٹ کر غیر حاضر پایا۔ اب آپ علیہ السلام جیسے عظیم الشان بادشاہ کے دربار میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی نہیں جا سکتے، جس کا دل چاہے کہیں بھی چلا جائے اور جب منہ اٹھائے آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے، پتہ لگاؤ۔ اور اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو آج سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہو گیا اور دوسرے پرندوں نے ہدہد کو بتایا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تمہاری غیر حاضری پر ناراض ہو رہے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ ہدہد نے عرض کی، یا نبی اللہ، میری تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے، اس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے، تخت سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے، اس میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اس تخت کے پائے یاقوت زمرد کے بنے ہوئے ہیں اور یہ تخت 7 کمروں میں بند ہے، ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، دوسرا کمرہ تیسرے کمرے میں، اسی طرح 7 کمرے، اور وہ تخت تیار بھی اسی کمرے میں کیا گیا اور اس تخت کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور ملکہ بلقیس، اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کیا اور وہ سب سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد سے ناراض تھے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ اس کو اس کے لیے بھی معاف کر دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اور اس کو کھانا کھلا کر، کیونکہ وہ بوڑھے تھے۔ بہرحال سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا، یہ خط لے جا اور ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دو، پھر وہیں رہو اور دیکھو کہ اس خط کے جواب میں کیا کہتی ہے۔ ہدہد نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور ملکہ بلقیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت دربار سجائے بیٹھی تھی۔ ہدہد نے اس کے سروں پر پہنچ کر بھڑکانا شروع کر دیا۔ جب بلقیس نے ہدہد کی طرف اوپر دیکھا تو ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس بڑی حیرانی سے کہا، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ جب اس نے کھول کر پڑھنا شروع کیا، خط پڑھ کر اس نے تمام مشیروں اور وزیروں کو جمع کر لیا اور ان سے کہا کہ اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس کے مشیر و وزیر کہنے لگے، ملکہ عالیہ، آپ جانتی ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی زبردست فوج ہے، ہم بڑے بہادر اور جنگجو ہیں، آپ اگر جنگ کا کہیں گی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ جو حکم دیں گی ہم اس کو بہرحال مانیں گے۔ ملکہ بہت عقل مند تھی، اس نے خط پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی معمولی آدمی کا خط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے تو اس کو ویران کر دیتے اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کے پاس اپنے قاصد کو تحفے طے کر دے کر بھیجیں، اور انہوں نے وہ تحفے لے کر تو ہم کو سمجھیں گے کہ وہ صرف بادشاہ، اگر وہ بادشاہ ہوئے تو ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر سب مشیروں نے اور وزیروں نے ملکہ کی رائے اور مانی اور کہنے لگے، ملکہ عالیہ، آپ درست کہہ رہی ہیں،
ملکہ نے اپنے قاصدوں کو قیمتی تحائف دے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری طرف ہدہد بھی سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے ملکہ بلقیس کا مشروع اور وزیروں سے مشورہ کرنا سب کچھ جا کر بتا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ملکہ بلقیس کے قاصد تحائف لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی عقل حیرت رہ گئی۔ بہرحال قاصد نے تحفے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، لیکن ان پر ایک نظر تک نہیں ڈالی اور ان قاصدوں سے کہا، کیا تم ان ہدہد اور تحفوں کو میرے پاس لا کر اعتراض ہے اور میرے پاس اس سے کہیں کہ زیادہ قیمتی خزانے اور طاقت موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تم جو چیزیں لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ اور ملکہ کو جا کر صاف صاف بتا دو کہ اگر تم نے سورج کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی اور توبہ کر کے میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا تو میں ایک ایسا لشکر لا کر تم پر چڑھائی کروں گا کہ تم میں کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ اس لشکر کو کوئی روک سکے۔ پھر ہم تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے تمہارے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو وہ قاصد تمام تحفے لے کر واپس چلا گیا۔ سارا معاجرہ جا کر ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ آپ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے۔ ملکہ بلقیس پوری شان و شوکت کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا سلیمان نے شہر کے قریب پہنچے تو آپ نے اس کو اپنی طاقت دکھانا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا اختیار کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہنچا دے۔ ایک دیو کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ اگر آپ اس خادم کو حکم دیں تو آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آئے۔ اگر وہ بھاری بھرکم تخت ہے اور یہاں سے 1500 میل دور بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ اگر کوئی اور درباری اس معمولی سے کام میں اتنا زیادہ وقت لگائے تایا جان، لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی دیر میں یعنی آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ خاصہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تایا جان تخت بھی تو 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ جیسے یہاں سے جاپان رفیق نے طویل فاصلے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو اتنی جلدی تو آج کے جدید دور میں ہوائی جہاز بھی نہیں لا سکتے۔ ہاں بیٹا، مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہیں، ان کا اختیارات طاقت عام آدمی کی طرح تھوڑی ہوتی ہے۔ اب آگے سنیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے امت کے ایک ولی آصف بن بخریہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ عظیم شان تخت جو 1500 میل کے فاصلے پر 7 کمروں میں بند تھا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ تاکہ وہ آزمائے مجھ کو، میں شکر کرتا ہوں کہ یہ ناشکری تو جس نے شکر ادا کیا تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے۔ پھر آپ کو درباریوں سے کہا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں آئی تو حیران رہ گئی، اس کا تخت یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ سوچنے لگی کہ یہ تو میرا تخت جیسا ہے، بلکہ میرا ہی ہے، لیکن یہ کیسا ہو سکتا تھا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ چند لمحے کے لیے وہ پریشان ہوگی، کہنے لگی، دیکھنے سے تو لگتا ہے
یہ وہی تخت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ بلقیس نے کہا ہم تو پہلے ہی یہ جان چکے ہیں کہ آپ کو سبحان اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کروایا، اور اس کا فرش بھی شیشے کا تھا، نیچے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ ملکہ بلقیس جب آپ سے ملنے آئے تو آپ اس محل میں تشریف فرما تھے۔ بلقیس نے جب یہ فرش کی طرف دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے نیچے پانی کی لہریں اس نے اپنے پائے اوپر کر کے تاکہ کپڑے نہ بھیگ جائے۔ اس سے یہ اندازہ ہی نہ ہو اس کا یہ فرش بلبرین فرش ہے۔ اب جب اس نے پاؤں آگے رکھا تو اس کو اندازہ ہوا یہ تو شیشے کا فرش ہے، اور یہاں پانی تو دودھ کی بات نمی بھی موجود نہیں۔ اسے بات پتہ چلی کہ یہ تو شیشے کی عمارت ہے۔ اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کاریگری تو انسانی طاقت کی ہو رہی نہیں سکتی۔ کہنے لگی اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھائی رہی اپنی جان پر، اور اب میں ایمان لاتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر، اور جو سارے جہاں والوں کا پرور ہے۔ جب اس نے مشیروں اور وزیروں کو دیکھا اور اس کی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے، اور پوری قوم سبا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنی بیوی بنا کر عزت و شرف سے نوازا۔ اچھا بچوں، اب اجازت دو، عشاء کی نماز کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد تایا جان عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی جانب روانہ ہوں گے۔ مزید کہانیاں، قصے، ایسے اچھے قصے، سنہرے قصے سننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔